کہتا ہے ہاں اور میم، مجھے اپنی محبت کی قسم جو میرے بندوں سے ہے، تو اللہ کو اپنے بندوں سے یہی محبت ہے کہ جب وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، اب پھر تو نے جب یہ گناہ کیے ہیں تو مان رہا ہے تو اب سن لے، تو اس وقت وہ کانپنے لگ جائے گا کہ شاید آ گیا وہ وقت کہ مجھے جہنم کی طرف بھیجا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا نہ، تیرے ان گناہوں کے بدلے میں تجھے نیکیاں دے رہا ہوں۔ تب جب یہ کہے گا نا اللہ رب العزت جب اسے یہ فرمائیں گے تو اس وقت وہ بندہ خوش ہو جائے گا اور پھر کہے گا اے اللہ میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے تھے، اللہ ان کا کیا ہوگا؟ تو رب فرمائے گا او میرے بندے، میں نے تیرے ان گناہوں پر پردے کی چادر ڈال دی ہے، چھپا دیے ہیں، اور میں تجھے ان گناہوں کے بدلے میں بھی آج تمہیں نیکیاں دے رہا ہوں اور تجھے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائے، وہ بندہ عرض کرے گا مولا میرے ان گناہوں پہ کیوں چادر ڈال دی، کیوں پردے ڈال دیے ہیں؟ تو رب فرمائے گا میں تجھے میدان محشر میں رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے پردے کے اندر چھپا کے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی کتنی بندے سے محبت ہے، کتنی بندے سے محبت ہے۔ اور یہ نسوا کیا تھا؟ ایک بندہ تھا، ایک انسان تھا، نوجوان تھا۔ اللہ رب العزت نے اس نوجوان کی شکل جو بنائی تھی وہ عورت کی شکل تھی، بالکل سیم عورت کی طرح تھا، اس کا چہرہ عورت کی طرح، اس کا بولنا آواز عورت کی طرح تھی، حتیٰ کہ اس کے معاشرے کے اندر جتنے لوگ تھے ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اب اس کا بدن، عورت کا بدن نازک ہوتا ہے، مزدوری نہیں کر سکتی ہے، تو یہ اس کا بدن جو ہے کیپیسٹی کے مطابق بھی بڑا نازک تھا، اب یہ مزدوری نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کیا کیا، ایک بادشاہ کے پاس گیا، اس بادشاہ سے کہنے لگا مجھے مزدوری کی ضرورت ہے، تو بادشاہ نے سوچا کہ یہ عورت ہے، اس نے اپنا نام بھی عورت بتایا۔ اب اس بادشاہ نے اس کی جو کنیز، اس کی بیٹیاں اور جو تھی ان کو نہلانے کے لیے اور غسل دینے کے لیے اس کو رکھ لیا۔ اب وہ تو نہیں جانتا تھا یہ لڑکا ہے، اس نے لڑکی بتایا خود کو، اور کئی سال یہ ان لڑکیوں کو نہر کے پاس لے کر صابن لگا کر نہاتا رہا اور مالش کرتا رہا، ان کو سارے جسم پر مالش کرتا رہا۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا گناہ کرتا رہا، ان عورتوں کو تو پتا تھا یہ مرد ہے کیونکہ بدکاری میں مبتلا ہو چکا تھا، لیکن اس بادشاہ کو پتا نہیں تھا کہ میری لڑکیوں کو جو غسل دے رہا ہے، میری کنیز جو ہے ان کو جو غسل دے رہا ہے، میری بیویوں کو جو نہلا رہا ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جب یہ بندہ، انسان کی ایک آٹومیٹیکلی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے گناہوں کی بھی، کہ انسان، کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ گناہ کرتا رہتا ہے پھر اس پر خوش بھی ہوتا رہتا ہے، ہر انسان گناہ کے بعد پچھتاتا ضرور ہے۔ اب یہ بھی پچھتاتا تھا اپنی جگہ، یہ افسوس کرتا تھا کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اب یہ چاہتا تھا، اس کے دل کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہو رہا تھا کہ مجھے توبہ کر لینی چاہیے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب تھوڑا سا وقت گزرتا تھا، پھر یہ جب اس کو وہ جو دل ہے، وہ لالچ جو ہے وہ مجبور کرتی تھی، یہ پھر بادشاہ کے پاس جاتا تھا، وہی کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے سنا کہ میرے محلے کے اندر ایک اللہ کا ولی آ چکا ہے، اور یہ اس ولی کو ملنے کے لیے گیا اور اس ولی سے کہنے لگا کہ میرے اس طرح کی حالت ہے اور میں گناہ کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں، بڑا بچنے کی کوشش کرتا ہوں مگر بچ نہیں سکتا، لہذا اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کر کہ میرا کوئی راستہ نکل جائے میں تاکہ بچ جاؤں۔ اب اس اللہ کے ولی نے دعا کی، یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ تھا، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اب یہ نصوحہ جب واپس لوٹا، اسی بادشاہ کے چلا گیا وہی کام کرنے، ان لڑکیوں کو نہلانے، ان کو غسل دینے کے لیے جب چلا گیا تو اللہ پاک کی مرضی دیکھو کہ جب اللہ پاک کسی کو بخشنا چاہتا ہے تو وہ بہانے تلاش کرتا ہے، اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اور ہر انسان کو آپشن آتا ہے اپنی زندگی کے اندر، اگر انسان گناہ کرتا ہے تو ضرور اس کے گناہ میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، مگر وہ سمجھتا نہیں ہے وہ رکاوٹ جو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کہ تاکہ یہ سمجھ جائے کہ میرے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا اللہ ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تو گناہ میں مبتلا نہ ہو بلکہ بچ جا۔ لیکن ہم اس اپنی رکاوٹ کا اور اس جو اللہ ہمیں روکنا چاہتا ہے، ہم اس کا جو فائدہ اٹھا نہیں پاتے ہیں۔ اب جب یہ واپس آیا تو یہ اس لڑکیوں کو پھر سے نہلانے لگا، اس کی بیویوں کو نہلانے لگا، تو ایک دن اچانک کیا ہوا کہ بادشاہ کی کنیز جو تھی اس کا ہار گم گیا، اور جب اس کا ہار گما تو بادشاہ سلامت نے اعلان کیا کہ جتنے یہاں پر کنیز ہیں اور جتنی لونڈی اور غلام ہیں سب کے کپڑے اتار کے ننگا کر دیا جائے، اور اس کے بعد ان کی تلاشی کی جائے، سب کے کپڑے اتار کر تلاشی کرو ذرا ہار کس نے چورا ہے۔ اب بادشاہ نے عورتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ان کی تلاشی کرنی ہے اور ان کا کپڑے اتار کے تلاشی کرنی ہے۔ اب یہ نصوحہ ڈر گیا کہ اللہ اکبر، اب میرا راز جو ہے وہ فاش ہونے والا ہے،
جب میرے کپڑے اتر گئے تو پتہ چل جائے گا یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ اب یہ اس خوف کے اندر ڈر گیا ہے، اے اللہ تو میرے پہ پردے ڈال، اے اللہ تو پردہ ڈالنے والا ہے، آج ایک بار مجھے معاف کر دے، ایک بار آخری مہلت مجھے دے دے، آئندہ میں کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ اب لائن لگی ہے، ادھر سے ایک لڑکی کی تلاشی ہوئی، دوسری کی تلاشی ہوئی، تیسری کی تلاشی ہوئی، جب نصوحہ جس لائن میں کھڑا تھا اس کے پاس والی عورت کی جب تلاشی ہوئی، تلاشی ہونے کے بعد اب نصوحہ کو آرڈر ہونے والا تھا کہ کپڑے اتار، اتنے میں یہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا کہ اے رب کعبہ اب تو جانتا ہے میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، اب میرے سارے پردے فاش ہونے والے ہیں، او میرے اللہ تو مجھ گناہگار پر آج پردے ڈال، قیامت تک میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت کا راز دیکھو، جب یہ زمین پر گر گیا اس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جب توبہ کی، اتنے میں ابھی اسے پہلی والی لڑکی کی تلاش ہو رہی تھی، ادھر باہر سے آواز آتی ہے کہ تلاشی بند کرو، کنیز کا ہار جو ہے وہ مل چکا ہے۔ اب جب یہ آواز آئی نا، یہ بے ہوش تھا، اس پاس والی عورتوں نے کہا جاگ جاگ اٹھ جا، وہ ہار مل گیا ہے، تو پریشان مت ہو، تو گھبرا مت۔ الغرض اس کا جب یہ ہار ملا نا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور کہنے لگا پروردگار واحد تو اللہ ایک ہے جو اللہ مجھے اس حالت میں بچایا، جس نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا، چھپایا اور میری توبہ قبول کی ہے۔ اور اسی وقت نصوحہ نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی اور یہ پاک ہو کر اللہ کا پاک اور ولی بن گیا، اللہ کا خاص بندہ بن گیا۔ جب انسان اللہ کی بارگاہ میں خاص توبہ کرتا ہے، اللہ نے اس بندے کا جو اتنا بڑا گناہگار ہو کر گناہوں میں مبتلا رہا اور کیا کرتا رہا، عورتوں کو نہلاتا رہا، کرو ایسی توبہ کرو جیسی نصوحہ نے توبہ کی۔ جب ہم ان راتوں کے اندر آتے ہیں، چاہے وہ شعبان کی رات ہو، پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال پچھلی سال سے لے کر اس سال کا اللہ کی بارگاہ میں جائے، اس نامہ اعمال کے آخری پیج کے اوپر میرے روزے ہو، میرے تقوی ہو، میری پرہیزگاری ہو، میری نمازیں ہو، اور جب میرا 15 شعبان سے بعد میرا عمل شروع ہو تاکہ وہ 15 روزے بھی رکھوں تو میری شروعات بھی رمضان سے ہو اور میرا اختتام بھی رمضان سے ہو۔ لیکن ہم اپنی شروعات اور ہم اپنی عمل سے اختتام جو کرتے ہیں وہ کبھی بے نمازی ہو کر کرتے ہیں، کبھی توبہ سے دور ہو کر کرتے ہیں، کبھی غفلت سے کرتے ہیں۔ یاد سال میں تو بڑے اتنے گناہ کیے ہیں، بڑی نمازیں چھوڑی ہیں، مگر آج آخری وقت آیا یہ توبہ کر کے سچے دل سے اسے توبہ کی، اب یہ نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب یہ شعبان کا شروعات والا مہینہ ہوگا، اس میں بھی نیک عمل کرو گے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل قبول ہو جائے گا۔ ہم اپنا دل جو ہے وہ ہارے نہ، ہمت نہ ہارے۔ ایک بندہ تھا نا، یہ بنی پہلے زمانے کا بندہ تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ تھا اس نے 99 قتل کیے، یعنی 99 قتل کیے، تو جب پہلے 99 قتل کر کے اس کا دل نرم نہیں ہوا، سخت دل تھا۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں تو گناہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اب میرا حشر کیا ہوگا۔ 99 قتل کرنے کے بعد یہ ایک بندے کے پاس، کسی عالم کے کس کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا جناب میرے سے اتنی بڑے گناہ ہوئے ہیں کہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیے ہیں، اب میری توبہ کی کوئی گنجائش بچتی ہے؟ اب کیا مجھے اللہ معاف کرے گا؟ تو کوئی راستہ ہے میرا تو بچنے کا؟ اس بندے نے کہہ دیا بھائی 99 قتل، ایک قتل بھی معاف نہیں تو 99 قتل تو کہا یہ تو معاف نہیں۔ اس نے کہا جب ایسے بھی جہنم میں جانا ہے تو کیوں نہ 100 ہی پورے کر لوں۔ اس نے اس کو بھی مار دیا جس نے کہا کہ تیرا توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب قتل کتنے کر دیے؟ 100 کر دیے۔ اب 100 قتل کرنے کے بعد ایک مرتبہ اسی طرح بیچارہ غمگین تھا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ تھا کہ اللہ کوئی راستہ نکلتا، میں بھی جنت میں جاتا، میرے گناہ بھی کہیں معاف ہوتے۔ تو اس کو ایک اللہ کے پیارے ولی سے ملاقات ہو چکی، اس ولی سے کہنے لگا کہ آپ اب اس ولی کی طرف یہ عشق جانے لگا کہ میرے 100 قتل ہو چکے ہیں۔ تو کسی بندے سے یہ ملا تو اس نے کہا کہ ایک اللہ کا بہت بڑا اولیاء ہے، کوئی ولی ہے، تو آپ اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کوئی دعا کرے یا کوئی ایسا راستہ بتائے جس کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اب اس نے راستہ اختیار کر لیا اس ولی کی طرف، سمجھ لو کہ گول سے اگر اس نے راستہ اختیار کیا تو کشمیر میں ولی ہے۔ اب اس نے اس کو ملنے کے لیے جانا تھا تو راستے میں اچانک اس کی موت ہو گئی۔ اب جب موت ہو گئی، ادھر سے جہنم میں لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے، ادھر سے جنت والے بھی فرشتے آ گئے، دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا۔ جنت والے کہتے ہیں کہ یہ نیک کام کی طرف جا رہا تھا، یہ جنت میں لے کر جائیں گے، اور جہنمی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم میں لے کر جائیں گے کیونکہ اس نے 100 قتل کیے ہوئے ہیں، اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ اب ان کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا تھا، اللہ رب العزت نے حکم دیا فرشتے کو انسانی شکل کے اندر زمین پر جا اور ان دونوں کے بیچ میں صلح کروا، فیصلہ کروا۔ اب جب وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ایک فرشتہ آیا، وہ انسانی شکل کے بیچ آیا، ان دونوں جماعت کی، ان دونوں پارٹیوں کے بیچ میں تو لڑائی چل رہی تھی۔ اس نے کہا کس بات پہ جھگڑ رہے ہو؟ کہا ہمارے بیچ میں اختلاف یہ ہو گیا، جنت والے کہتے ہیں کہ جنتی ہے اور جہنم والے کہتے ہیں جہنم میں لے جانا ہے، لہٰذا آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں۔ اس نے کہا کہ ایک بات ہے، آپ کا فیصلہ ہو جائے گا
جس جگہ سے یہ چل کر آیا تھا اس جگہ سے لے کر جہاں پر یہ پہنچا ہے اتنی جو زمین بنتی ہے زمین کو ناپ لو، اور پھر جہاں پر یہ پہنچا ہے یہاں سے لے کر اللہ کے ولی تک جو زمین بچتی ہے اس کو بھی ناپ لو۔ اگر جہاں یہ مر چکا ہے یہاں سے لے کر اللہ کے ولی والی سائڈ میں اگر زمین کم نکل جائے تو یہ جنت کا حقدار ہے، اگر ادھر والی زمین کم نکل جائے تو یہ جہنم کا حقدار ہے۔ اللہ اکبر، حامیم۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اور لوگوں مجھے اپنی محبت کی قسم جو مجھے اپنے بندوں سے ہے، دیکھو 100 قتل کیے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا لیکن اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس سائڈ والی جو زمین ہے تو پھیل جا، کھل جا، اور اس سائڈ والی جو اللہ کے ولی والی سائڈ زمین ہے اس کو کہا تو سکڑ جا، سمٹ جا، تاکہ یہ میرا بندہ جنت میں آ جائے، جہنم میں نہ چلے جائے۔ زمین سکڑ جاتی ہے، اس سائڈ والی زمین کھل جاتی ہے۔ جب فرشتے ناپنے لگے تو جنتی فرشتوں کے حق میں فیصلہ ہو چکا کہ آپ اس کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں لے کر چلے جائیں۔ جب انسان ایک ارادہ، سچا ارادہ، یہ ارادہ نہیں ہے ہم آئے ابھی توبہ کریں گے کل فجر میں سو جائیں گے، نہیں پڑیں گے، اس توبہ یہ والی توبہ کا ذکر نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ آئندہ کبھی زندگی میں گناہ کے بارے میں تصور نہیں کریں گے، گناہ کے بارے میں سوچیں گے نہیں۔ جب اس گناہ سے انسان مشیت کی طرف نکلتا ہے تو راستے میں موت ہو گئی تو جنت کا حقدار ہے۔ اگر کسی اللہ کے ولی کی طرف جا رہا ہے کہ اس کی وسالت سے، اس کے ذریعے سے اگر مجھے جنت حاصل ہو جاتی ہے تو فرمایا یہ بھی ایک ذریعہ ہے انسان کو جنت میں جانے کا۔ مت گھبراؤ، ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم کتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے گناہوں کا اندازہ دیکھا جائے، بنی اسرائیل کا بندہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ترازو رکھا جائے گا، 500 سال اس بندے نے عبادت کی ہوگی اور بغیر ریاکاری کے، یعنی اس کی عبادت میں کوئی دکھلاوا نہیں، اس کی عبادت میں کوئی اور قسم کا نقصان نہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول عبادت ہوگی۔ 500 سال کی عبادت اللہ نے قبول بھی کر لی ہوگی، اور اللہ ترازو میں ڈالے گا، ڈالنے کے بعد فرشتوں کو حکم کرے گا اس کو جنت میں لے کر جاؤ۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے 500 سال عبادت کی ہے، بڑی مشقت اٹھائی ہے، اور پھر عبادت بھی صرف تیرے لیے کی ہے، نہ دکھانے کے لیے کی ہے، نہ ریاکاری کے لیے کی ہے، اللہ اس کا بڑا اجر بنتا ہے۔ یعنی اس بندے کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو مجھے جنت دی جا رہی ہے میری 500 سال کی عبادت کے بدلے میں یہ جنت، مجھے تو اسے اور زیادہ مقام دینا چاہیے تھا۔ دیکھو اللہ رب العزت فرمائے گا پھر ایک بات کرتے ہیں۔ وہ بندہ عرض کرے گا مولا کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہا تیری مرضی یہ ہے نا کہ فیصلہ کرو، حق کا فیصلہ ہونا چاہیے، تو آنا پھر فیصلہ دوبارہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ ان فرشتوں کو کہے گا اس کی 500 سال کی عبادت کو لاؤ، ایک ترازو میں رکھو، اور دوسرے ترازو میں اس کی آنکھ کو نکال کے رکھ دو، ایک آنکھ کو نکال کے رکھ دو۔ اور جب ایک آنکھ کو ایک ترازو میں رکھا جائے گا اور دوسرے ترازو میں 500 سال کی عبادت کو رکھ دیا جائے گا تو وہ جو آنکھ والا پلہ ہے وہ باہر ہی نکل جائے گا۔ رب کریم فرمائے گا یاد رکھ میری یہ ایک آنکھ اللہ ری جو میں نے تجھے نعمت عطا کی ہے، اس نعمت کا اگر تو احسان ادا کرنا چاہتا ہے، اس کا بدلہ ادا کرنا چاہتا ہے تو ساری زندگی تو عبادت کرتا تھا، اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا ہے۔ ایک آنکھ جو اللہ نے دی ہے اس کی 500 سال کی عبادت میں اس کا وزن کم نکل گیا۔ آنکھ کا وزن کب نکلا؟ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کو حکم ہوگا بھائی اس کی عبادتیں کم نکل گئی ہیں، اس کو ایک آنکھ کی روشنی جتنے جو نعمت دی ہے اتنی عبادت بھی نہیں ہے اس کی، لہٰذا آپ اس کو جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دو۔ اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے مولا مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف فرما، اب تو جہاں جس درجے میں چاہے جنت میں مجھے داخل کر دے۔ پھر اس کو جنت میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ ہماری عبادت اتنی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں، ہمارا تقویٰ، ہماری نمازیں اس قابل نہیں ہے، لیکن اگر ہم جنت میں جا سکتے ہیں اللہ کی رحمت کی وجہ سے جا سکتے ہیں، اللہ کے فضل اور اللہ کی کرم سے جنت مانگو۔ ایک بوڑھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا آ گیا اور اس بوڑھے کی عمر کتنی ہے؟ 96 سال، 96 ایئر اس کی عمر ہے۔ 96 سال کا بندہ آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اتنا رونے لگا کہ اس کے آنسو ہی نہ ٹھہرے، وہ کچھ بات بھی نہ کر پائے۔ میرے آقا نے پوچھا او اللہ کے بندے بزرگ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا آقا 96 سال گزر گئی ہیں اور 96 سال اب گزر گئی، اب میں بوڑھا ہو چکا، نہ نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ روزے رکھ سکتا ہوں، نہ جہاد کر سکتا ہوں، نہ اب حج بھی
کر سکتا ہوں، اب کوئی عمل نہیں کر سکتا میرے آقا، اب میں مشہد تک بھی نہیں چل کے پہنچ سکتا ہوں۔ اے آقا میں نے دنیا میں، زندگی میں، عمر میں اتنے گناہ کیے ہیں نا، جب میں ان گناہوں کو یاد کرتا ہوں، اور میرے آقا اگر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں گر جاتا ہوں، مجھے اگر چلتا ہوتا ہوں تو مجھے چلنا نہیں آتا، مجھے اتنا آقا رونا آتا ہے۔ اے آقا یا رسول اللہ اب دعا کرو اللہ میرا ذہن کمزور کر دے، میرا حفیظہ کمزور کر دے، تاکہ مجھے اپنے گناہ بھی بھول جائیں، مجھے اپنی نیکی بھی بھول جائیں، ورنہ آقا میرا کوئی چارہ نہیں رہا جنت میں جانے کے لیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تھی، 96 سال کا بندہ ہے، جب یہ بات کہنے لگا آقا رونے لگ گئے، اتنا رونے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی داڑھی مبارک، آپ کا جسم سارا آنسو سے بھر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا او بوڑھے، او بزرگ، تو اس بات سے مت گھبرا کہ میں نے 96 سال گناہ کیے ہیں، اور جب گناہ یاد آتے ہیں تو میں ایک بار روتا شروع ہو جاتا ہوں، اب میں نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ یاد رکھنا اللہ کو کوئی مجاہد کی ضرورت نہیں جہاد کرے، اللہ کو کوئی تیرے مال کی ضرورت نہیں کہ اس کے خزانوں میں کمی ہے تو یہاں سے دے کے بھرے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اللہ کو تیری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، تو نماز پڑھ، روزے رکھ، زکات دے، یہ تیرا فائدہ ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو پہلے سے اعلیٰ ہے، اور تیری عبادت کے بغیر بھی اعلیٰ ہے، تو کر یا نہ کرتا بھی اعلیٰ ہے۔ اور بندے اگر تو، اے بزرگ، اگر تو سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں آ گیا ہے، دل توڑ کر اگر تو آ گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، پھر ایک بات کر، میں محمد تیرے گناہوں کی ضمانت دیتا ہوں، اور میں تجھے جنت کا جو ہے، میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اگر آ گیا، تیرا کتنا ہی گناہ ہوگا، پہاڑوں کے برابر گناہ ہوں گے، آج اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے نا، توبہ کریں گے، تب جا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں گناہ ہمارے معاف ہو جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، حضرت مالک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام ایک میدان میں ٹھہرے، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ یہاں پر لکڑیاں نہیں ہے۔ آقا دو عالم نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جو ہے تمہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کو جمع کرو۔ جب جمع کر دی گئی تو چھوٹے چھوٹے لکڑیوں کے پیس، ٹکڑے جمع کیے تو کافی سارے ٹکڑے بن گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر انسان نیکی اسی طرح جمع کرتا رہے گا ایک ذخیرہ بن جائے گا، اور اسی طرح اگر نیکیوں کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑتا رہے گا تو ایک گناہوں کا ذخیرہ بن جائے گا۔ لہذا جس نیکی کو تم چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھ کر کرتے ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ گناہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن کا اور منافق میں فرق یہ ہے کہ مومن گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے، اور گناہگار اور منافق گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے، جس طرح ناک پر مکھی بیٹھی اور اٹھ گئی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور نوجوانوں اپنے گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو، نہ جانے اللہ اس چھوٹے گناہ کی وجہ سے جو آپ نے چھوٹا سمجھ کر کیا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ ہو سکتا ہے باقی گناہوں کے بارے میں پوچھے یا نہ پوچھے اسی گناہ کی وجہ سے پکڑ کر جہنم میں داخل کر دے گا، اسے کون منع کر سکتا ہے۔ فضائل اعمال کے اندر ایک حدیث آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو بندے قیامت کے دن جمع ہو جائیں گے ترازو پر۔ ایک بندہ وہ تھا جو دنیا میں دو دوست تھے، وہ ایک نمازی تھا، روزے رکھتا تھا، ساری نیکی باتیں کرتا تھا۔ اس کا ایک بندہ تھا جو دوست تھا وہ سخت گناہ گار تھا، دن بہ دن گناہ کرتا تھا۔ تو وہ جو نیک بندہ تھا نا وہ اس کو منع کرتا رہا بھائی تو برائی سے باز آ جا، برائی سے باز آ جا۔ آخر منع کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ وہ نہ باز آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے خدا کی قسم ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب دونوں کی وفات ہو گئی، دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو یہ بندہ نیک تھا، نمازی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، آپ اس کو کیا کرو جہنم میں داخل کرو، اور جو یہ گناہ گار تھا اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بندہ عرض کرے گا مولا میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، عبادتیں کی، سارا کچھ کیا، اس نے تو کوئی عمل نہیں کیا، آج یہ کہاں جنت میں جا رہا ہو اور مجھے جہنم میں کیوں پھینکا جا رہا ہے؟ رب کریم فرمائے گا یا رب تو مجھے ایک بات کا جواب دینا کہ جب یہ بندہ گناہ کرتا تھا تو اس کو روکتا تھا، تیرا کام تھا روکنا، تو جب یہ نہیں رکا تو تو یہ بتا تجھے یہ کس نے اختیار دیا کہ تو کہ اللہ کی قسم جو جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ تجھے کیا اس چیز پر اختیار تھا؟ تو اس چیز پر قادر تھا؟ اب میں اس کو جنت میں بھیج رہا ہوں، تو میرے ہاتھ پکڑ۔ تو فرمائے گا رب میں تیرے ہاتھ کو نہیں پکڑ سکتا۔ کہا پھر اس کو جنت سے باہر نکال۔ کہا میں نہیں نکال سکتا۔ کہا میں تجھے جہنم میں پھینک رہا ہوں، تو مت جہنم میں داخل ہو۔ کہا پروردگار میری کیا مجال ہے؟
تو رب کریم فرماتے ہیں، اسی لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے ہم کسی کے گناہوں کا حساب لیں، کون جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم میں جا رہا ہے، کون جنتی ہے اور کون جہنم میں ہے۔ یہ مالک یوم الدین، اللہ نے یہ ایک دن رکھا ہے، اس دن رب خود فیصلہ فرمائے گا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا۔ یہ فیصلے اللہ کا کام ہے کرنا، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم ہر بندہ عالم سے لے کر کم درجے تک سارے کے سارے ایک کیٹیگری میں آتے ہیں۔ نہ جانے کل کون، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کا دن ہوگا، جنت کے باہر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، عالم لوگ جو عالم علم والے ہیں، حافظ لوگ، حفاظ جو قرآن حفظ کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ اور وہ لوگ جو سماج کے اندر بڑے ہیں، یعنی چاہے وہ کسی بھی طریقے سے عقل میں بڑے ہیں، علم میں بڑے ہیں، سمجھ میں بڑے ہیں، یہ لوگ بھی ایک طرف ہوں گے، اور وہ لوگ جنت میں جب داخل ہوتے ہوں گے، اور یہ عالم اور یہ حفاظ اور یہ حجاج اور یہ جتنے بھی بڑے عہدے والے لوگ ہیں، عقل والے لوگ ہیں، یہ جہنم میں داخل ہوتے ہوں گے۔ اس وقت وہ جنتی لوگ کہیں گے کہ دیکھو ہم تو گناہ گار تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ عبادت کرتے تھے، آپ کی تقریریں سن کر، آپ کی باتیں سن کر ہم نے برے عملوں کو چھوڑ کر نیک عمل کیا، آپ کیسے جہنم میں جا رہے ہیں؟ ہمیں تو آپ نیک عمل کے بارے میں کہتے تھے اور ہم جنتی بن گئے آپ کے کہنے کی وجہ سے، آپ جہنم میں کیسے؟ اور اس وقت وہ لوگ عرض کریں گے کہ ہم خود لوگوں کو تو یوں کہتے تھے آپ اس طرح کرو، آپ یہ اس طرح کی نمازیں پڑھو، آپ قرآن کی تلاوت کرو، آپ نیک عمل کرو، گناہ چھوڑو، لیکن ہم خود اس چیز سے بچتے نہیں تھے جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی خبر نہیں ہے کہ کل جہنم کس کے حق میں ہے، جنت کس کے حق میں ہے۔ ہم نے صرف اپنے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ تو تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے، جن کو تو نے جہنم جن پر واجب کی ہے ان کو بھی جنت عطا کر دے، اور جن کو تو نے جنت کی ہے عطا ان کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کو بھی جنت عطا کر دے۔ لیکن دھوکے میں نہیں لگنا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بندہ تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو دنیا میں اطلاع مل گئی کہ تیری 1000 سال عمر ہے، 100 سال کا وہ ہو چکا تھا اور 900 سال اس کی عمر بچتی تھی۔ اس نے کہا کہ ابھی میں نے 900 سال بڑے ہیں، لہٰذا میں کیا کرتا ہوں کہ 900 سال گناہ کرتا ہوں، آخری والی 100 سال جو ہوگی میں ان کے اندر نیک عمل کر لوں گا۔ یہ کرتا رہا، اس نے دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا، یہ گناہوں میں لگا رہا، ابھی بڑی عمر ہے، بڑی عمر ہے، بڑی عمر ہے۔ جب 100 سال بچی، اس نے کہا ابھی 10 سال گناہ کرتا ہوں، 90 سال میرے پاس بقایا ہے۔ جب 90 سال بھی ہو گئی، پھر اس نے کہا کہ میں ابھی 10 سال اور کرتا ہوں، 80 سال بچی۔ اسی طرح جب آخری وقت آیا، 1 مہینے کی عمر بچی اس کے پاس، اس نے کہا ابھی 1 مہینہ بچا ہے، لہٰذا میں اس مہینے کے آخری ہفتے کے اندر جو ہے گناہ سے توبہ کر لوں گا، ابھی مجھے کافی گناہ بچے ہیں وہ کر لیتا ہوں۔ 1 ہفتے کی بات آئی، اس نے کہا جس دن موت آئے گی اس دن گناہ کر لوں گا، لہٰذا اس دن توبہ کر لوں گا، ابھی میرے پاس ہفتہ بچا ہوا ہے۔ اور ان قریب ابھی یہ توبہ کے انتظار میں تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور یہ اسی بغیر توبہ کے دنیا سے چلے جاتا ہے جس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کہیں ہماری امیدیں تو اس طرح کی نہیں ہیں، کہیں ہم بھی اپنے ذہن میں یہ بات تو نہیں لے کر بیٹھے ہیں کہ ابھی ہم جوان بچے ہیں، ہم جوان ہو کے توبہ کریں گے، ابھی ہم جوان ہیں 30 سال کی عمر میں توبہ کریں گے، ابھی ہم 50 سال کی عمر میں ہیں، ابھی ہم نے بڑی سال جینا ہے، ہم توبہ کریں گے۔ کہیں ایسی ہمیں امید ہم تو لے کر نہیں بیٹھے ہیں۔ اگر ہم ایسی امیدیں لے کر بیٹھے ہیں تو پھر سنو، حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا آپ کتنی دنیا میں جی سکتے ہو؟ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، کسی نے 1 آدھا دن بتایا، تو حضور علیہ السلام سے پوچھا آقا آپ کو دنیا سے کیا امید ہے، آپ کتنی دیر رہ سکتے ہیں؟ یہ کائنات کے نبی کا جواب ہے۔ حضور نے فرمایا اگر میرے ہاتھ میں لقمہ ہے تو مجھے یہ امید نہیں ہے کہ میں یہ منہ میں ڈالوں گا یا پہلے سے دنیا سے وفات پا لوں گا۔ پھر فرمایا اگر میری آنکھ بند ہے تو مجھے یہ امید نہیں ہے کہ آنکھ کھلے گی یا پہلے وفات پا جاؤں گا، اگر میری آنکھ کھلی ہے تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ میں بند کروں گا، اگر میں نے دایاں قدم دروازے کے اندر رکھا ہے مجھے یہ امید نہیں ہے کہ میں بایاں بھی رکھ پاؤں گا۔ یہ ہمارے نبی ہمیں درس دے کر گئے ہیں، دنیا کی عمر پہ دھوکہ نہ کھاؤ، دنیا کی زندگی پر دھوکہ مت کھاؤ، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے آؤ۔ یہ جتنے اللہ کے ولی بنے ہیں، آپ سارے ولیوں کو اگر ایک ولی کو آپ دیکھو گے، ایک ولی کی اگر زندگی پڑھو گے تو سارے کے سارے ولی پہلے سے کوئی بندہ شراب کے اندر مبتلا تھا، کوئی بندہ زنا کے اندر مبتلا تھا، کوئی بندہ کسی گناہ کے اندر مبتلا تھا۔ یہ زندگی کیسے بدلی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی عام چھوٹے موٹے ولی نہیں ہے، کوئی 1 گہوں آدھا گہوں میں جاننے پہچانے والے نہیں ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے کے اندر جاؤ، حسن بصری کا نام ہر بندہ جانتا ہے اور ہر کتاب کے اندر اس کو شامل کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کے ولی بھی پہلے بہت بڑے مالدار تھے، بہت بڑا ایک امیر انسان تھا یہ، اور جب یہ امیر انسان تھا اس نے کیا کیا کہ باہر نکلتا گیا، ایک مرتبہ اس کی کسی عورت پر نظر پڑی، وہ عورت بڑی حسین و جمیل بڑی خوبصورت تھی، اب یہ اس عورت پر فدا ہوا، اس نے اس عورت کو کہہ دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ رب العزت کی کیا راز تھی، کیا مرضی تھی؟ اس عورت نے اس کو کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، آپ نے میری طرف بدنگاہی کی۔ اس عورت نے جب یہ بات کی، اس نے کہا کس بات کا شرم ہے جب میں آپ پر فدا ہو چکا ہوں؟ اب اس نے یہ الفاظ دیے، اس نے کہا پھر ایک بات کر، تو یہاں پہ رک جا، تو میں آپ تھوڑی دیر کے بعد واپس آتی ہوں۔ جب وہ عورت حسن بصری یہاں پہ رکے، عورت گھر کے اندر چلا گئی، اس نے اپنی دونوں آنکھوں کو نکال کر کاغذ میں پیک کر کے حسن بصری کی طرف روانہ کر دی۔ جب حسن بصری نے کپڑا کھولا، بیچ میں دیکھا 2 آنکھیں ہیں، اور اس کے بیچ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک مومن بندہ اگر میری 2 آنکھوں کی وجہ سے فتنے میں اگر مبتلا ہو سکتا ہے، فساد میں مبتلا ہو سکتا ہے، اگر میرا اس کا ایمان اگر میری 2 آنکھوں کی وجہ سے ضائع ہو سکتا ہے، تو اے اللہ مجھے ان 2 آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں یہ 2 آنکھیں نکال کے دنیا میں دے رہی ہوں۔ اب جب اس نے دونوں آنکھوں کو دیکھا، حسن بصری نے یہ چیزیں پڑھی، حسن بصری کو اسی وقت خوف خدا طاری ہو گیا، ڈر گیا اور واپس لوٹا۔ 1 ہفتہ نہیں گزرا تھا، اتنے میں سنتا ہے اس عورت کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر! اس نے جب اس عورت کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا خدا کی بندی کوئی بتا، مجھے بھی کوئی نصیحت، مجھے بھی کوئی راستہ تو بتا۔ اس نے کہا کہ راستہ یہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کر اس دنیا کی محبت کو دل سے نکال لو، بس تو کامیاب ہو جائے گا۔ حسن بصری اس سے پہلے ولی نہیں تھے، اس وقت سے اس کی توبہ اتنی مقبول ہو گئی، اتنے بڑے اللہ کے بندے بن گئے کہ اعلیٰ درجے پر فائز ہو گئے، اللہ کے ولی بن گئے ہیں۔ یہاں سے ایک بات تو یہ ملی ہے، اگر ہم گناہ گار ہیں، اگر ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں تو کوئی بات نہیں، توبہ کرو، زندگی بدل دو۔ ہمارے پاس زندگی اگر بدلنا ہے تو توبہ ہے۔ دوسری بات یہ، اس عورت نے جو میسج دیا یہ اتنا بہترین ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اگر میری 2 آنکھوں کی وجہ سے ایک مومن اگر فتنے میں جا رہا ہے، ایک مومن کا اگر ایمان ضائع ہو رہا ہے، تو اللہ میں ان دونوں آنکھوں کو پسند نہیں کرتی ہے۔ یہاں سے ہماری بہنوں کو، ہماری ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ان کو یہ عقل میں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ اس عورت نے 2 آنکھوں کو نکال کے دے دیا، کیا ہم اپنا 2 لباس بھی صحیح نہیں کر سکتی ہیں؟ کیا ہم اپنے اوپر پردے کی چادر بھی نہیں ڈال سکتی ہیں؟ اس لیے ہم اگر خطا کار ہیں، اگر ہم گناہ گار ہیں، اگر ہم سیاہ کار ہیں، اگر ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں، تو ابھی موقع ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے جب توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ اب 15 شعبان کا مہینہ 15 تاریخ آ رہی ہے، اس 15 تاریخ سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ وہ رات تو فیصلے والی رات ہے، اس رات جو فیصلہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ میرے حق میں جو فیصلہ پچھلی سال شعبان کا ہونا تھا، میں یہاں ہونا لکھ دیا اللہ نے، میں یہاں آ چکا ہوں۔ اب آنے والی سال کا رب جانتا ہے، اس نے گناہوں میں لکھا ہے، نیک عمل میں لکھا ہے۔ پچھلی سال جو ہمارے بیچ میں تھا ان کا اسی وقت لکھ دیا گیا، ان کی موت فلاں فلاں ٹائم میں ہوگی، وہ مر گئے، وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ جن کو جو لکھنا تھا وہ لکھ دیا، آج تک وہ ہو گیا۔ اب نئی سال کا لکھنے والا ہے۔ اب شعبان کا مہینہ آیا، آج فیس بک نکالو، آپ آج انسٹاگرام نکالو، واٹس ایپ دیکھو، یوٹیوب دیکھو، جہاں بھی دیکھو نوجوانوں نے پوسٹیں ڈالی ہیں، جناب شعبان سے پہلے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے معاف کر دینا۔ مجھے بتاؤ اگر فیس بک پر 5000 دوست ہمارے ہیں، وہ کوئی انگلینڈ کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی یو پی کا ہے، کوئی بہار کا ہے، کوئی کشمیر کا ہے، کوئی افغانستان کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، ان سے تم کیا معافیاں مانگتے ہو؟ آپ نے ان سے کب گناہ کیا تھا؟ آپ نے ان کو کب گالیاں دی ہیں؟ آپ کس چیز کی ان سے معافی مانگتے ہو؟ معافی فیس بک اور واٹس ایپ پر نہیں مانگی جاتی ہے۔ معافی اگر مانگنی ہے، ساتھ میں ماں بیٹھی ہے، ساتھ میں اس سائڈ باپ بیٹھا ہے، باپ کا دل دکھایا، باپ تمہارے سے راضی نہیں ہے، ماں تمہارے سے راضی نہیں ہے، بھائی تمہارے سے راضی نہیں ہے، باپ تمہارے سے راضی نہیں ہے، بہن تمہارے سے راضی نہیں ہے، پڑوسی تمہارے سے راضی نہیں ہے، اور تمہارے محلے والے تم پر راضی نہیں ہے۔ معافی مانگنی ہے تو ان سے معافی مانگو۔ اگر معافی ان سے نہیں مانگتے ہو تو فیس بک اور واٹس ایپ پر معافی مانگنے سے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بس ساتھ پوری رات کو فیملی بیٹھی، 10 بندے بیٹھے ہیں، ان سے معافی مانگتے شرم آتی ہے، پوسٹ ڈالتا ہے واٹس ایپ پہ مجھے معافی مت دو۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے انسانوں کا، ایک دوسرے کا حق، یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرمائے گا آپس میں ایک دوسرے کو معافی دو، اگر دیتے ہو تو جنت میں جاؤ گے، نہیں دو گے تو جہنم میں جاؤ گے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہے تو سمجھ لو کہ شعبان کی پوری رات شام سے پہلے آ جانا، مغرب کی نماز سے پہلے آنا، اور صبح فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے چلے جانا، پوری رات روتے رہنا، اور لیکن جنت نہیں حاصل ہو سکتے گی۔ کیوں؟ جب تک تمہارا پڑوسی تم سے ناراض ہوگا۔ انسان سے بعض بار ایسی
غلطیاں ہو جاتی ہیں جن سے ایک دوسرے انسان ناراض ہو جاتے ہیں، تو معافی مانگنے میں کبھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، معافی مانگنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ جب معافی مانگو گے تو اللہ بھی، جب بندہ بندے کو معاف کرتا ہے اللہ بھی بندے کو معاف کرتا ہے۔ شعبان سے پہلے اپنے بچے جو ہے جن کے باپ حیات ہیں، جن کے باپ ابھی ہیں، چاہے وہ بچے ہو چاہے جوان ہو چاہے بڑے ہو، وہ اپنے باپ سے یاد رکھنا، شعبان سے پہلے ان سے معافی مانگنا، ان سے معافی مانگ کر اور پھر شعبان کے اندر آ جانا۔ اس کے بعد اس کے اندر میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، بڑی لمبی ڈیٹیل کی باتیں ہیں، بتاتے ٹائم چلا جاتا ہے۔ ایک جوان تھا بیچارہ، وہ بڑا عبادت گزار تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ اس کی ماں جب وہ دنیا سے گزرنے لگا تو اس نے ماں کو نصیحت کی، کہا میری اماں مجھ سے ایک وعدہ کر۔ کہا وعدہ کیا ہے؟ کہا جب میں مر جاؤں گا تو صبح میرے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹنا اور پورے لوگوں کو کہنا کہ اللہ کا نافرمان بندہ جو ہوتا ہے اس کا یہ حشر ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مجھے دفن کیا جائے تو سارے لوگ دفن کر کے چلے جائیں تو تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، تو مجھ سے وعدہ کر کہ میری اماں تو میری قبر کے اوپر بیٹھے رہنا، کچھ عرصے تک بیٹھے رہنا۔ تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے دیکھ، میں گناہ گار ہوں اور تو متقی عالم اور بڑا عمل کرنے والا پرہیزگار ہے، نہ تو نے میری کبھی نافرمانی کی ہے، اب میں تجھے کیوں گھسیٹوں گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تیری قبر پہ رہنے سے میرا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا اماں جو گھسیٹا جائے گا، دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نافرمانوں کا حشر کیا ہوتا ہے، جو تم میری قبر پر رکے گی تو نے اس لیے رکنا ہے کہ جب مجھ سے فرشتے قبر میں سوال کرنے آئیں گے تو میں کہوں گا اللہ میرے پاس کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی نماز، کوئی کچھ نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن او میرے اللہ تیرے ہی نبی نے تو فرمایا تھا کہ ماں کی قدموں میں جنت ہے، لہذا میری ماں میری قبر کے اوپر آ چکی ہے، اس کے قدموں کے صدقے میں مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ پاک مجھے عمل سے جنت نہیں دے گا، تیرے قدموں سے جنت دے گا، اس لیے آپ میری قبر کے اوپر آ جانا۔ اس لیے آپ کی قبر، آپ کی جنت آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے۔ آپ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے معافی طلب کریں۔ اور میں بھی آپ سے اگر ایک سال کے اندر کہیں اٹھنے میں، بیٹھنے میں، تلخ مزاجی میں یا کسی بھی طرح سے انسان بشر ہے، اگر غلطی ہوئی تو میں آپ سے 1000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، کیونکہ ابھی میں زندہ ہوں، حیات ہوں، میرے پاس وقت ہے آپ سے معافی مانگنے کا۔ جب قیامت کا دن آیا، محشر کا وقت آیا، اس وقت معافی کا وقت نہیں آئے گا، اس وقت میں آپ کو کہوں گا معاف کرو، آپ مجھے معاف نہیں کرو گے، آپ کو بھی ضرورت ہے جنت میں جانے کی، مجھے بھی ضرورت ہوگی جنت میں جانے کی، میں آپ کو سے کہوں گا خدا کا واسطہ مجھے معاف کرو، آپ کہو گے نہیں آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، لہٰذا نمازیں دو، ہمیں اس وقت نیکی کی ضرورت ہے، اپنی نیکی دو، اس وقت میں بھی نیکی نہیں دے پاؤں گا، آپ بھی آپس میں ایک دوسرے کو نیکیاں نہیں دے پاؤ گے۔ اس لیے موقع ہے میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور حضور علیہ السلام کو راضی کرنے کے لیے آپ سے معافی مانگتا ہوں، کہیں پر اگر خطا ہو آپ معاف کر دیں، اور میرے ساتھ تو کسی کی ہے نہیں ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے کروڑوں بار اللہ آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اس لیے ایک بات سن لینا، میں آپ کو توبہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ توبہ کے ٹوٹل 3 جملے دے کر میں آپ بیان ختم کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، کتنی ساری غلطی ہوئی، صرف گیہوں کا دانہ کھانے والی غلطی ہوئی، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ 313 سال اور بعض میں 300 سال اور بعض میں 250 سال آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سجدے میں 2.5 یا 300 سال سجدے میں رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں صرف اس گناہ کی وجہ سے روتے رہے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ اگر آدم علیہ السلام 10 سال ہی روئے ہوتے تو کم 10 سال کم ہوتی ہے، 100 سال کم ہوتی ہے، 350 سال اللہ کی بارگاہ میں روئے، 300 سال کے بعد اللہ نے جا کے توبہ قبول کی، پھر بھی آدم ڈرنے لگے، کہنے لگے اللہ مجھے اب بھی خوف ہے، کیا پتہ جہنم میں داخل کرو گے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اے آدم علیہ السلام اب گھبرانا، اپنی اللہ نے تجھے معاف کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ پاک نے عام بندہ نہیں تھا، داؤد علیہ السلام کے جو کمال ہیں وہ آج تک کسی اور میں نہیں ملے۔ داؤد علیہ السلام جب وہ تلاوت کرتے تھے، زبور کو پڑھتے تھے، تو داؤد علیہ السلام جیسے پڑھنا شروع کرتے تھے، ہوا جہاں ہوتی وہیں رک جاتی، سمندر کے کنارے کرتے سمندر ٹھہر جاتا، آسمان سے فرشتے، پرندے، طوطے پوتے جو ہے سب کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ نے اتنا کمال دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام 40 رات اللہ کی بارگاہ میں پوری مسلسل رات روتے تھے، اور آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہوتے کہ جہاں پر ان کے آنسو پڑتے تھے وہاں سے اس آنسو سے گھاس پیدا ہوتا تھا۔ اب گھاس پیدا ہونے کے لیے کتنا پانی چاہیے؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جہاں روتے تھے وہ جو پانی پڑتا تھا اس پانی سے گھاس نکلتا تھا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ نے تخت دیا تھا، بہت ہوا پر حکومت تھی، جہاں چاہتے وہاں بیٹھ جاتے تھے، جہاں ہوا کو حکم دیتے تھے وہاں جاتے تھے۔ ان کو یہ خبر نہیں تھی کہ میرے گھر کے اندر کسی نے بت کی پوجا کی ہے، ان کو اس بارے میں علم نہیں تھا، یہ کہیں آگے پیچھے تھے۔ اس کے گھر کے اندر کسی نے 40 دن بت کی پوجا کر دی۔
इनको अब खबर नहीं थी, अल्लाह ताला ने 40 दिन के लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सारी हुकूमतें छीन ली, सारे तख़्त, सारी हवाओं के आर्डर, सब कुछ छीन लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में जब रुजू करने लगे, 40 दिन मुसलसल अल्लाह की बारगाह में सजदे में रहे, उठे ही नहीं, रोते रहे, ए अल्लाह मुझ खताकार, मुझसे खता हुई, मैं रुजू करता हूँ, मुझे माफ़ करो। इसलिए हम अपनी खताओं से, अपने गुनाहों से, ये रात हम इसीलिए बैठे हैं, यहाँ और क्या फ़ायदा है? आप मुझे देखने के लिए आप दिन में देख सकते हैं, मैं आपको कई बार दिन में देखता हूँ, आप मुझे देखने के लिए, मैं आपको देखने के लिए नहीं आया हूँ। हम इसलिए आए हैं, अभी रात हम हैं, न जाने कल हमारे में कौन होगा कौन नहीं होगा, इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करो और अपने आप को एक ऐसा आदमी बनाओ कि वाकया में हम मुसलमान लगने चाहिए।